पुरसा पेश करेंगे तमाम मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात, खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फ़िदा की बारगाह में। आज एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र है, मौला अमीर मोमिनीन की शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जिनकी अमली जद्दोजहद में गुज़री, इस्लाम की तरोीज में गुज़री, और जाते वक़्त भी जिस वक़्त बिल्कुल आखिरी लहज़ात चल रहे थे, तब भी एक कुलिया जो है वो देकर गए आलम इंसानियत के लिए, जो कि क़यामत तक जो है वो एक बाप को रोशन कर दिया, ज़ालिमीन को मज़लूमीन से अलहदा कर दिया। आपने बज़ाहिर एक वसीयत के जुमले हैं, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, कून लिज़्ज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औला। ए मेरे फर्जंद हसन, ए मेरी आंखों के नूर, आंखों की ठंडक, हमेशा जालिमीन के खिलाफ दीवार बनकर सामने रहना और मजलूमीन के हामी रहना। आज मौला अमीर मोमिनीन की शहादत का दिन है, उनका तज़किरा होगा और उस पे हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जो शख्सियत आज हमारे साथ है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी शख्सियत है। बैनुल अक़वामी नुहा खां, मनक़बत खां, सना खां हमारे साथ जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अली मूसवी साहब। अहले बैत टीवी ज़ाहिर है कि दुनिया में देखने वाले जहाँ-जहाँ लोग मौजूद हैं, उनकी खिदमत में भी मैं सलाम और तोहफ़ा ईमानी मदद और पुरसा पेश करता हूँ। खुसूसन इमाम ज़माना की बारगाह में मौलाए कायनात अल्लाह उल-इज़्ज़त मौलाए कायनात का पुरसा पेश करता हूँ। जी। जज़ाकल्लाह। क़ब्ल इसके कि हम आपके साथ गुफ्तगू को शुरू करें, एक दो ख़ास ऐलानात हैं जो कि अपने नाज़रीन के जी, अज़ान आलिया तक पहुँचा दें कि हमारी निजात बिस्मिल्लाह। अपील वन ऑफ 110 पाउंड की हमें जो है वो मोमिनीन दरकार हैं और 110 लोग दरकार हैं। 110 की जो फ़िगर की अपील है हमारी, और यूट्यूब और फ़ेसबुक के ऊपर हमारी ट्रांसमिशन बराह रास्त जा रही है। जब भी आप यूट्यूब के ऊपर आएँ, ट्रांसमिशन देखें तो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। और कल 10:30 बजे जो है वो अमाल शब कदर होंगे, जो कि बिलगिरामी साहब जो कि उसको पेश फरमाएँगे। तो उसके लिए भी हमें जो है वो उन अमाल के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ें और अपना हिस्सा अपने मरहूमीन की खातिर, अपने जो है वो अपने अज़ीज़ों अक़रबा के जो मरहूमीन इस दुनिया में नहीं है, उनके सवाब के लिए आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अ, ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब, आपने जो दौर देखा, आपकी शख्सियत एक अहद है, एक तारीख़ साज़ शख्सियत है, और आपने जिस दौर में से आप होकर आए हैं, अगर उनको हम 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर लें, तो पहला जो दौर था वो उस ज़माने का दौर था कि जिस ज़माने में एक सरकारी टीवी हुआ करता था, और जो वो चाहते थे वो दिखाते थे, जो वो चाहते थे वो सुनवाते थे, और लोगों के पास चॉइस नहीं थी। फिर एक दौर आया, इसमें प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हो गए, और उसके बाद सोशल मीडिया का भी वो भी ज़हूर पज़ीर हुआ, और उसके बाद ये आज़ादारी का सिलसिला एक आलमगीर जो है वो हो गया, और ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एक बूस्ट आ गया, और जो कदगनें थीं जहाँ पर जो लोग उसके अंदर जो है वो एक महदूद एक एसओपी के साथ लेके आगे बढ़ना चाहते थे, उनके कंट्रोल से मामला बाहर हो गया। जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो हमें फ़ौरन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वो जुमला, वो अहदसाज़ कलमात याद आते हैं, जिसमें आपने दरबार यज़ीद में यज़ीद लईन के रूबरू कहा कि तू हमारे पैगाम को नश्र होने से नहीं रोक रोक सकता। नहीं सकता। हालाँकि उस वक़्त नशरियात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने मेनॉन ये लफ्ज़ अदा की है कि तू हमारे पैगाम को नश्र होने से नहीं रोक सकता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सोशल मीडिया पे भी हमारे अपने चैनल्स, हम अपने अहले बैत टीवी की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में कम से कम 200 ममालिक में ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को आम करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ज़फ़र भाई, क्या कहेंगे? आपने दोनों दौर देखे हैं, क्या महसूस करते हैं इस वक़्त? जी, अली भाई, ज़ाहिर है आपने ज़िक्र किया पीटीवी का। उस वक़्त वो एक ही चैनल था और वो शुरू करता था सिर्फ़ शाम-ए-ग़रीबा के लिए। कज्जन बेगम का जो है वो आता था, उसमें सोस्तानी आती थी, और उसके बाद अल्लामा तालिब जौहरी साहब की मजलिस शाम-ए-ग़रीबा, और उसके बाद सलाम-ए-आखिर नासिर जहाँ साहब की आवाज़ में, और उसके बाद ख़त्म। ये था पूरा मुहर्रम। लेकिन उसके बाद इत्तेफ़ाक से मुझे याद आ गया कि जब पीटीवी के अलावा एआरवाई ने अपनी नशरियात शुरू की, तो नोहा जो एआरवाई ने दिया है, और वो भी चांद रात को, वो मेरी आवाज में था, करबला के दश्त में ज़ैनब पे सुभान तन्हाई ना हो। यानी जो हमारे हाय! प्राइवेट चैनल का आगाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुझे हासिल हुआ कि उस नशरियात में भी पहला नोहा, करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई ना हो, जुल्फ़कार नकवी साहब ने ये रिकॉर्ड किया था, और पहला नोहा चांद रात को ही उन्होंने दिया। यहाँ से आगाज हुआ फिर एक नए दौर का,
کہ پھر چینل پہ چینل اور پھر یہ ہوا کہ بہت ساری شخصیات نے جس کا ابھی ہم نے یوم شہادت بھی منایا امجد صابری صاحب، انہوں نے رخ چینج کیا تھوڑا اور پروگرامز کا، یعنی انہوں نے اہل بیت کی وہ شان بیان کی کہ ہر چینل جو ہے اس کی خواہش ہوتی تھی کہ امجد صابری آئیں اور پڑھیں۔ امجد صابری کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آئیں، جس کا جو احسان ہوتا ہے ظاہر ہے کہ شیعان حیدر کرار اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں، جس کا بھی احسان ہوتا ہے اس کا بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ چینل آ گیا اور پھر اہل بیت نے جو کارکردگی دکھائی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کون سا ملک، کون سا کونا، کون سا گوشہ، کون سا قریہ، کون سا خطہ ایسا ہے جہاں سے کال نہ آتی ہو اہل بیت ٹی وی۔ تو یہ خاصہ ہے اہل بیت ٹی وی کا کہ جو خدمات انجام دے رہا ہے، پوری دنیا میں پیغام اہل بیت جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کام انبیاء کے ہوتے تھے، جو کام اولیاء کے ہوتے تھے، وہ کام یہ چینلز کر رہے ہیں۔ شخصیت، ظاہر شخصیت کا فرق ہوتا ہے لیکن کام وہی ہے جو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ظفر بھائی گفتگو بھی ساتھ میں رہے گی، کلام بھی آپ کے سنتے رہیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ سے کلام سنیں، اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس میں ہم لائیو کالز نہیں لیں گے، جو ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ظفر صاحب سے استفادہ کریں، ان سے کلام سنیں، اور آپ بھی جو ہے وہ اذان میں ہمارے ساتھ مستقل شامل رہیں۔ تو یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ جا رہی ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنے پیغامات چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ کی جو بھی فرمائشیں ہوں گی، جو کلام کی فرمائش کریں گے، اس کو بھی ہم آن بورڈ کریں گے۔ آپ کا کلام ہے ظفر صاحب کے ذکر حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو، بڑا خوبصورت کلام ہے، اگر آپ پیش فرمائے۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، میں پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا اہل بیت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں کہ یہ جو ہمارے ڈونیشن کا سلسلہ ہے اور جو کل اعمال ہوں گے اس کو بھی اسپانسر کریں۔ خالی اپنے مرحومین کے حوالے سے ہی نہ کریں بلکہ اپنے جو بیمار ہیں، جو اس وقت کورونا کی کیفیت مبتلا ہیں یا جو ویسے بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی دین کی طرف مائل ہونے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری منتیں ہوتی ہیں۔ منت وہ چیز ہوتی ہے، اور یہ والی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب سیدہ نے بھی جب بچے بیمار ہو گئے، امام حسن امام حسین، روایتوں میں ملتا ہے کہ روزہ رکھنے کی منت مانی، تو آپ بھی منت مان لیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہوں، بچے آپ کے دین کی طرف مائل ہوں، آپ کے مرحومین کے درجات بلند ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ اسپانسر کر سکتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے مختلف پروگرام جو اس وقت آ رہے ہیں۔ پوری کوشش اہل بیت ٹی وی نے کی ہے کہ وہ علماء کرام جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب موجود ہیں آپ کی اسکرین پر۔ تو آپ کے گھروں تک فرش، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ کے گھروں تک فرش ولا، فرش عزا بچھایا ہوا ہے اہل بیت نے۔ تو اہل بیت کا ساتھ دیجئے تاکہ اہل بیت آپ کے ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، کیونکہ ہر چراغ کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ میں پیش کر رہا ہوں علی بھائی، شکریہ، جزاک اللہ۔ ذکر حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو۔ کل کی جو دن آ رہا ہے، کل کا جو دن آ رہا ہے وہ نزول قرآن کا دن ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، دونوں کو ولایت اور قرآن کو ملایا، کیونکہ رسول کہہ گئے تھے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت، ایک قرآن میں پیش کر رہا ہوں۔ ذکر حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو، دل پہ اترا ہے جو قرآن اسے دہرانے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل پہ اترا ہے جو قرآن اسے دہرانے دو، تم پہ احسان کیا ہے تو بشکل اشعار، تم پہ احسان کیا ہے تو بشکل اشعار، شاعر و سید سجاد کو نذرانے دو، شاعر و سید سجاد کو نذرانے دو۔
بہت سارے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے مصرے کو، میں نے بھی اس کو استعمال کیا، استفادہ کیا. دیکھیے گا، بیچنا کیسا میں بانٹوں گا مکان جنت کے، بیچنا کیسا میں بانٹوں گا مکان جنت کے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، عشق حیدر ہے حیات ابدی، بغض ہے موت، عشق حیدر ہے حیات ابدی، بغض ہے موت، موت ہے جس کا مقدر اسے مر جانے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ. موت ہے جس کا مقدر اسے مر جانے دو، ایک دو تین سے کیا ہوگی ہماری تسکین، 14 معصوم ہے 14 ہمیں پیمانے دو، واہ واہ، سبحان اللہ. 14 معصوم ہے 14 ہمیں پیمانے دو، حشر تک لا نہ سکے گا کوئی کعبے کا جواب، حشر تک لا نہ سکے گا کوئی کعبے کا جواب، ایک انسان کے نہیں ہوتے زچا خانے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک انسان کے نہیں ہوتے زچا خانے دو، کربلا اور بقیہ ہے میری آنکھوں میں، میں نے آنکھوں میں سجائے ہیں عزا خانے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے آنکھوں میں سجائے ہیں عزا خانے دو. شکریہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظفر بھائی، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، ہمارا ایک موڑ پر آیا، گفتگو بھی تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے رہیں گے. تو یہ جو ایک نیا دور تھا، اس کے اندر جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوا اور نئے ہمارے چینلز آئے، شیعہ چینلز آئے، اہل بیت آپ کے سامنے ہے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دن اور رات ہماری ٹیم جو ہے وہ اس مشن کے احیا کے اندر جو ہے وہ دن اور رات ایک کیے ہوئے ہے. اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ نوجوان نسل میں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں پر اس سے پہلے نہ مدرسے ہوتے تھے، نہ یہ نشریات ہوتی تھیں، اور لوگوں کو اپنی اولادوں کے گمراہ ہو جانے کا بڑا خطرہ رہتا تھا؟ اب اہل بیت ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں، عزاداری کے پلیٹ فارم جگہ جگہ سجے ہوئے، اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ ظاہر علی بھائی، خوش آئند بات یہ ہے کہ اہل بیت ٹی وی پہ مستقل جو کالز آ رہی ہوتی ہیں اس میں یوتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں ایسی جگہوں سے افریقہ کی واقف ہوں کہ جہاں محرم آتا ہے تو وہ کیسٹ لگا کے اپنی وہ بیچاری جو ہے نا ولا اور عزا وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، کیسٹ لگا کے گھر والے بیٹھ جاتے تھے اور وہ سنتے تھے. لیکن جب سے اہل بیت نے اپنے نشریات شروع کی اور اس کو اپ گریڈ کیا ہے،
جب سے افریقہ کے ان جنگلات سے فون آتے ہیں جہاں یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، مدینے سے فون آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، اور سندھ کے تو گاؤں دیہات جتنے ہیں وہاں سے بہت زیادہ اہل بیت ٹی وی دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اور لوگوں کا سوال پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن آیا ہے اور یہ جو وائرس آیا، چھوٹے سے وائرس کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا، پوری دنیا کو اسلامی بنا دیا، اور اللہ جانے کب تک سارے کے سارے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ انشاءاللہ جلدی ختم ہوگا تو لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے کہ فاصلے رکھیں، جس طرح ایک اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے، جتنی اجازت ہوتی ہے ملنے ملانے کی اتنی ہی رکھی جائے گی، کیونکہ اس سے بھی زیادہ محتاج کر دیا لوگوں کو، اس حد تک لے آئے کہ اب ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے لوگ۔ زندگی اتنی عزیز ہے کہ ماں بچوں سے دور ہے، بچے ماؤں سے دور ہے، دوسرے معاشروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آپ دیکھیں ہمارے تو جلوس میں آج ماؤں بہنوں نے جو شرکت کی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے جلوس کو جو کامیاب بنایا ہے وہاں، تو میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اہل بیت نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے پروگرام پیش کیے جو دلچسپی والے ہوں، خالی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ بیٹھ کے خالی ڈونیشن کی اپیلیں ہی کی ہوں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اچھے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں، بہترین علماء کو شریک گفتگو کیا ہے۔ جی بالکل، اس کے اوپر مزید ہم اپنی گفتگو کو بھی آپ کے ساتھ شامل حال رکھیں گے، اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ کرنٹ جو سچویشن ہے اور اس کو عزاداری کے ایک ملاپ کے ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ آپ ایک فرمائش ہے ہمارے پاس کہ تو بیاں کر علی کی شان ضرور، اگر آپ یہ پیش فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ جی میں پیش کرتا ہوں اس کے کچھ اشعار۔ جی شکریہ۔ تو بیاں کر علی کی شان ضرور، اللہ سبحان اللہ، تو بیاں کر علی کی شان ضرور، تجھ پہ رب ہوگا مہربان ضرور، تجھ پہ رب ہوگا مہربان ضرور، سولی دی جا رہی ہے میسم کو، سولی دی جا رہی ہے میسم کو، دار سے ہوگی اب اذان ضرور، دار سے ہوگی اب اذان ضرور، دار سے ہو۔ اور ایک بطور خاص یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ اے نصیری خدا میں بردے میں، اے نصیری خدا میں بردے میں، فاصلہ ہوگا دو کمان ضرور، فاصلہ ہوگا دو کمان ضرور۔ اور ابھی ایک تاریخ شب معراج کی ابھی گزری ہے، 17 رمضان، تو میں پیش کر رہا ہوں، 17-18 رمضان میں پیش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے لیے شب معراج، لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 26-27 رجب ہوا کرتی تھی، یہ نئی تاریخ، کیونکہ علماء سے ہم نے سنا کہ ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی ہے رسول کو، سینکڑوں مرتبہ ہوئی ہے، تو میں بیان کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے لیے شب معراج، کوئی تو ہوگا
میزبان ضرور کوئی تو ہوگا، میزبان ضرور، جس کو دیتا ہے عظمت اس سے، جس کو دیتا ہے عظمت اس سے، رب بھی لیتا ہے امتحان ضرور، رب بھی لیتا ہے امتحان ضرور۔ حالات حضرت پر یہ شعر پیش کر رہا ہوں، آ گیا ہے تو پیش کر رہا ہوں۔ انتقام حسین جب ہوگا، انتقام حسین جب ہوگا، مارے جائیں گے طالبان ضرور، مارے جائیں گے طالبان ضرور۔ عشق حیدر کی بات ہے تو ظفر، عشق حیدر کی بات ہے تو ظفر، ہم بھی کھولیں گے اب زبان ضرور، ہم بھی کھولیں گے اب زبان ضرور۔ والے محمد ظفر بھائی، بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ جس کی آپ عکاسی کر رہے ہیں، جن احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ہمیشہ سے ظالمین جو ہے وہ مظلومین پر جو ہے وہ مسلط رہے ہیں، مگر ہم ایک ایسے بہترین دور میں جی رہے ہیں جس کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا وہ کہ ایک وقت آئے گا جس میں وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مستضعفین کو پروردگار قوت عطا کر رہا ہے۔ اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا، ظالم حکومتوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی عزائے حسین کو جو ان کے قابو سے یہ ویوز جو ہیں، یہ موجے جو ہیں، یہ بحر تلاطم جو ہے وہ ان کے بس سے باہر ہو جائے گا اور وہ اس کو نہیں روک سکیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی اور مکتب کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہوتا، اتنی جنائیت ہوئی ہوتی، اتنا قتل عام ہوا ہوتا تو شاید وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہوتے یا تاریخ کے کوڑے دانوں میں بھی اس کا ذکر نہ ہوتا، مگر چونکہ یہ الہی دین ہے اور اس کی سرپرستی محمد علیہ السلام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جتنا اس کو دبایا گیا، جتنا اس کو کچلا گیا، اتنا ہی اس کا نور جو ہے وہ اپنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ چمکا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو ہے وہ کچھ فرمائشیں آ رہی ہیں جس میں آپ کا کلام ناد علی پڑھتے رہو، اس کی فرمائش ہے جی ہاں، ظفر بھائی، ناد اگر علی آپ یہ پڑھتے پیش کر رہو، رہے ہیں۔ میں پیش کروں گا، لیکن ابھی آپ نے دیکھیں آپ چھیڑ دیتے ہیں ذکر تو پھر بات نکلتی ہے۔ آپ نے بڑی بہترین بات کی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہم سوچا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے امام زمانہ جب آئیں گے تو سب چیزیں بالکل غیر متحرک ہو جائیں گی، رک جائیں گی، جم جائیں گی اپنی جگہ، اور آج ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے وائرس کی، یعنی اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، بالکل، نظر بھی نہیں آتا، اور جو نظر جو آنے نظر والا بھی نہیں آ مولا رہا آئے گا ہے۔ تب کیا حال ہوگا۔ یہ اللہ ابھی اکبر، یہ حال ہے اللہ کہ اکبر، جس پہ یہ اللہ فخر کرتے تھے، جس پہ ناز کرتے تھے، جس پہ تکبر کرتے تھے، جس پہ غرور کرتے تھے، اب وہ جہاز ہی نہیں اڑ رہا ہے کہ ان کے اسلحے لے جائیں۔ تو قدرت نے یہ چھوٹا سا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو ہم اس نظر نہ آنے والی چیز سے تم لوگ کو بالکل روک سکتے ہیں، بالکل غیر متحرک کر سکتے ہیں، اور اگر تحرک میں اور جو ہے اس نظر وقت آئے بھی گا متحرک ہے تو شیعان حیدر کرار ہیں جنہوں نے کل ثابت کیا اور آج ثابت کیا، لیکن تمام چیزیں احتیاطی تدابیر کر کے انہوں نے اپنی جلوس جگہ پہ، نکالا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بالکل فاصلوں سے ہیں،
اور تمام سینیٹائزر ہے ساتھ اور اسپرے ہو رہا ہے ساتھ. ہم نے کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. علماء کی بھی ہم نے حکم دولی نہیں کی ہے. اور جیسا کہ علماء کہتے چلے آئے, ظاہر ہے کہ ہمارا دین علماء کا دین ہے, ہمیں بتایا ہی دین علماء نے ہے, تو ہمیں اپنے علماء کی تقلید بھی کرنی ہے, ان کے حکم کو بھی ماننا ہے. اسی کے زیر اہتمام اسی طرح سے ذکر ہوتا رہا اور کس طرح سے سبحان جلوس اللہ. اپنی منزلوں تک پہنچا ہے. ہم ان تمام, بلکہ ہم تو اہل بیت ٹی وی کی جانب سے ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے. لیکن کہیں کہیں جو واقعات ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں, دو پہلے جگہ میں پر. آپ کے حکم کی تعمیل کر دوں. جی ہاں, جی ہاں, نادی علی پڑھتے رہو. بڑا خوبصورت کلام ہے ظفر بھائی آپ کا, یہ پیش فرمائیے. بسم اللہ. اور یہ ماضی میں کئی لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور میں یہ پیش کر رہا ہوں. چاہو اگر مرضی رب ناد علی پڑھتے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرضی رب, واہ. مرضی رب ناد علی پڑھتے رہو. تم ہو اگر اعلی نسب ناد علی پڑھتے رہو. پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا. پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا. مشکل میں سبحان تم گھر جاؤ جب ناد علی پڑھتے رہو. سبحان اللہ, رد سبحان اللہ. بلا کے واسطے دل کی جلا کے واسطے. واہ, سبحان اللہ, رد سبحان اللہ. بلا کے واسطے دل کی جلا کے واسطے ہے یہ وظیفہ روز و شب ناد علی پڑھتے رہو. سبحان ہے اللہ. یہ وظیفہ روز و شب ناد علی پڑھتے رہو. میسم کی آتی ہے صدا ہے اس عبادت کا مزہ. میسم سبحان اللہ. کی آتی ہے صدا ہے اس عبادت کا مزہ. واجب ہو یا ہو مستحب ناد سبحان اللہ. علی پڑھتے رہو. اور میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, خود اپنے ہی کردار میں دیکھو واہ, گے قمبر کی جھلک. خود اللہ اکبر, اپنے اللہ. ہی کردار میں دیکھو گے قمبر کی جھلک. بس باوضو اور با ادب ناد سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی پڑھتے رہو. بس باوضو بادب, سبحان اللہ. باوضو اور بادب ناد علی پڑھتے رہو. تم جو ظفر بے چین ہو پھر سے ہائے نجف کے واسطے. ہائے ہائے, تم جو سلام علیکم. ظفر بے چین ہو پھر سے نجف کے واسطے بن سبحان اللہ. جائے گا خود ہی سبب ناد انشاءاللہ. علی پڑھتے رہو. تیرا ہو, بن سبحان اللہ. جائے گا خود ہی سبب ناد علی پڑھتے رہو.
سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظفر بھائی بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور یہ جو بات ہے یہ تمام مومنین کے دل کی آواز ہے، یہ ایک روح کی صدا ہے جو آپ نے ترجمانی پیش فرمائی ہے سب کی۔ میں سوچ رہا تھا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی جو شخصیت ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ زہد میں دیکھنا ہو تو بے مثال، تقوی میں دیکھنا ہو تو بے مثال، شجاعت میں دیکھنا ہو تو بے مثال، علم میں دیکھنا ہو تو بے مثال، حلم میں دیکھنا ہو تو بے مثال، مطلب کہیں سے ثانی نہیں لایا جا سکا اور نہ لایا جا سکے گا۔ آپ دیکھیں مسجد کوفہ میں آپ ایک صدا دیتے رہے کہ پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اب عرب کی چوراہوں پر آپ کی تلوار کے تذکرے ہوتے تھے، کیونکہ عرب جو ہے وہ ایک جنگجو جو ہے وہ قوم بے ہے، اور شک وہ ان چیزوں بے کو شک ڈسکس کرتے رہے، دوست ہو یا دشمن مولا امیر المومنین کی تلوار کا ذکر جی کرتے رہے۔ اور جی ہماری بھی جو ہے وہ یہی ہمیشہ ایک شیعان امیر المومنین کے ایک دل کی ایک آرزو رہی کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ مولا آپ کی ہی رکعت میں آنکھ کھولے اور آپ کی ہی رکعت میں اس کا سورج زندگی کا کیا بات ہے کیا غروب ہو۔ بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ جی آپ کے علی ساتھ بھائی جاری و ساری ہے۔ جی علی بھائی آپ نے بہت آپ کا اچھی بات کی۔ میں بتاتا چلوں کہ انسان کی کامیابی، انسان جو سمجھتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے عہدے پر چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں کسی اچھے منصب پر چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں کسی اچھے شہر میں چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں کوئی اچھی گاڑی لے لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں بڑے مکان میں چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ مولا کائنات نے کامیابی کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ خیبر اللہ کا اکبر دروازہ اکھاڑ دیا، اعلان نہیں کیا۔ خندق میں یا علی جو ہے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا، اعلان نہیں کیا۔ احد میں سب بھاگ گئے، حضرت علی موجود رہے جب اعلان نہیں کیا۔ کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں زندگی میں۔ شب معراج، شب ہجرت، بستر رسول مل گیا، اعلان کامیابی نہیں کیا۔ لیکن عجیب رخ موڑا ہے مولا کائنات نے، جب سبحان 19 اللہ رمضان کو سر پہ ضربت لگی ہے تو فزت برب الکعبہ کہہ کر اعلان کیا کہ آج علی کامیاب ہو اللہ گیا۔ اکبر دنیا کو کامیاب کسی ہو اور گیا۔ چیزوں میں کامیابی نظر آتی تھی، علی نے کہا کہ کامیابی وہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو کامیاب ہو۔ جو انسان آیا کعبے میں ہو، گیا مسجد سے ہو، اللہ کے گھر سے گیا ہائے ہو، ہائے تو اس سے بڑا کامیاب اور کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہی انہی احساسات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم نے جو اپنی ماں کو دودھ پیا ہے وہ بظاہر دودھ ہے، اصل میں وہ مولا امیر مومنین کی ولا کیا پلائی گئی ہے۔ جو رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون نہیں دوڑ رہا، وہ مولا امیر مومنین کی ولا، ان کی محبت، ان کے اوپر فداکاری کا جذبہ توڑ رہا ہے۔ یہ ظفر با ظفر آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت جو ہے وہ ایک لطف بھی آ رہا ہے، اور دن ایسا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ سے جو ہے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ سے کلام سنیں، تاکہ اس محفل میں، اس مدح میں، اس مولا امیر المومنین کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں، جو مصائب بیان ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس فرش اعضاء میں شامل ہوں۔ آپ کا کلام ہے کہ علی والے ہیں ہم کو مٹانے آئے گا کون، ہم کو مٹانے کون آئے گا۔ یہ آپ کا بڑا خوبصورت کلام ہے، اور اس کی فرمائش بھی ہمارے پاس، اگر آپ یہ پیش فرمائیں۔ جی میں پیش کر رہا ہوں، جزاک اللہ، شکریہ۔ میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، میرا بہت ہی پرانا کلام ہے یہ۔ علی والے ہیں ہم یا علی کو مٹانے کون آئے گا، واہ علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا، عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا، علی کو تو نے مانا ہی نہیں، مشکل کشا واعظ علی کو تو نے مانا ہی نہیں، مشکل کشا واعظ سبحان اللہ فتاب نظم تیرے سرہانے
کون کون آئے گا بتاب نظم تیرے سرہانے کون آئے گا اللہ پیمبر اس لیے بھی مطمئن ہے جنگ خیبر میں پیمبر اس لیے بھی مطمئن ہے جنگ خیبر میں خبر ہے دین کی کشتی بچانے کون آئے گا خبر ہے دین کی کشتی بچانے کون آئے گا قدم ناد علی پڑھ کر رکھا ہے میں نے میدان میں میں دیکھوں گا کہ اب مجھ کو ہرانے کون آئے گا حمایت غاصبوں کی کرنے والوں یہ بھی سوچا ہے حمایت ظالموں کی کرنے والوں یہ بھی سوچا ہے تمہیں نار جہنم سے بچانے کون آئے گا غلامان ابو طالب ہے ہم دیکھیں گے محشر میں غلامان ابو طالب ہے ہم دیکھیں گے محشر میں وہاں پر کفر کے فتوے لگانے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ کون آئے گا وہاں پر کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا کہا ہوگا علی کے زخم سے گرتے ہوئے خون کہا ہوگا علی کے زخم سے گرتے ہوئے خون ردائے زینب مضطر بچانے کون آئے گا سبحان اللہ علی نے چاہنے والوں سے شاید یہ بھی پوچھا ہو علی نے چاہنے والوں سے شاید یہ بھی پوچھا ہو میرے شبیر کا لاشا اٹھانے کون آئے گا میرے شبیر کا لاشا اٹھانے
कौन आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व शुक्रिया आलि अली भाई। मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करते चलें कि हमारी एक निजात अपील जो है वो हमने स्टार्ट की है। वन ऑफ अपील है 110 पाउंड, और हमें 110 ही मोमिनीन इसमें दरकार हैं। इसको मुकम्मल करने के लिए कल जो है वो 10:30 बजे यूके टाइम से अल्लामा आबिद बिलग्रामी साहब हमारे शब क़द्र अंजाम देंगे, जिसकी सब्सक्रिप्शन भी हमें चाहिए है। उसको आप अमाल को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम मैसेजेस हैं इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लाइव नंबर हमने आवेदन नहीं किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़फ़र भाई से हम इस्तेफादा करें और आपको भी आज़ादारी के इस फर्श के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब शरीक कर सकें। तो यूट्यूब के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, और यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए से जो आपके मैसेजेस हम तक मिल रहे हैं वो कलाम हम ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब की खिदमत में भी पेश कर रहे जी हैं। जी अली ज़फ़र भाई भाई, आपका जी जी अली भाई, मैं भी कहना चाहूंगा, जाहिर है कि मैं उन मोमिनीन से मुखातिब हूँ कि जो अज़ा खाने जब आबाद थे, मस्जिदें आबाद थी, तो जाहिर है वो जाते थे और जाना भी चाहिए। और जब इंशाल्लाह ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें दोबारा, बल्कि इस अहद के साथ हमें मुमकिन है, मैंने कहा है कई जगह कि मुमकिन है अल्लाह ने हमें भी झटका दिया और हम जो इमाम बारगाहों में जाके सियासतें करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, अपने फड्डेबाजियां करते हैं, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, उसको उसको सोचेंगे ना आने दें। अब तो सबका बंद कर दिया ना मौला ने। अब इस अहद के साथ इमाम बारगाहों में नए सिरे से जाए कि बारगाहों को हम सुभान बारगाह अल्लाह। ही रहने देंगे। यानी आप ये देखें ना कि लोग जाते थे वहां, और कम से कम मैं यहाँ होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 1000, 1200, 1500 डॉलर की जरूर एक दिन की इफ्तारी होती थी, वो करते थे। अब जबकि मस्जिदें और इमाम बारगाहें बंद हैं तो जाहिर है उन्हें भी सपोर्ट करना है। लेकिन अब जो चैनल आपके काम आ रहे हैं, हमारा अहले बैत टीवी को आप डोनेशन भेजें, वो आपकी बचत ही हुई है ना, तो उसको आप लगाएं अपने मरहूमीन के लिए, अपने बीमारों की सेहतियाबी के लिए, अपने घर में खैर उसके बरकत के लिए, अपने उसका कारोबार में बरकत उसकी के लिए। ऑल्टरनेट तो हम्म, जी हाँ, उसकी ऑल्टरनेट सही कह फर्श रहे अज़ा हैं। पेश कर दी ना। आपके आपके घरों तक बिछाया है ये फर्श वेला और फर्श अज़ा। हमारे अहले बैत टीवी ने आपके घरों तक बिछाया है, तो जाहिर है इसका बदल नहीं मांग रहे अहले बैत टीवी, इसका बदल नहीं मांग रहे। आप ये ना सोचिएगा कि आप मदद कर रहे हैं अहले बैत की, ये सोचिए कि आपके रुपए को, आपके पैसे को अहले बैत ने इस काबिल समझ लिया कि वो कबूल कर रहे हैं। इस जाविये से सुभान देखा अल्लाह, करें सुभान आप अल्लाह। कि आपके बहुत उम्दा, बहुत पाकीज़ा उम्दा। दौलत को अहले बैत ने इस काबिल समझा है कि वो अपने मिशन में काम लेके आए। ये आप पर चैनल एहसान करेगा कि आपसे जो डोनेशन ले रहा है और तबलीग दीन में लगा रहा है, ये आप पर सुभान एहसान है, अल्लाह, ना कि सुभान आप अल्लाह। एहसान करेंगे। जी अली भाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है ज़फ़र भाई, जैसे वज़ू पर वज़ू नूर है। एक तो आपकी दौलत पाक है, और जब आप अहले बैत की राह में इंफाक करते हैं तो उसके अंदर जिस तरह से वज़ू पर वज़ू नूर कहा गया, इसी तरह इसमें और निखार आ जाता है, इसकी नूरानियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइम हमारे पास जो है वो मुसलसल महदूद हो रहा है, दामन वक्त में हमारे जगह जो है वो कम होती जा रही है। मेरे मौला करम हो करम, आपका ये कलाम है, इसकी जी फरमाइश आई जी है, अगर आप ये पेश फरमाएं। जी, मैं निकालता हूँ। जी हाँ। और जाहिर है कि ऐसे हालात जब लॉकडाउन है और लोग घरों में महसूर हैं, और कुछ देखिए, बारिश होती है, बारिश जब होती है तो कहीं के लिए नुकसानदेह होती है, कहीं के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस बहुत लॉकडाउन का फायदेमंद। एक फायदा ये हुआ, इस तन्हाइयों का एक फायदा ये हुआ कि वो जो हम अजाखाने में जाते थे तो एक अजाखाना आबाद हो जाता था, लेकिन अब जो है हर घर अजाखाना बन गया, हर घर मस्जिद सुभान बन अल्लाह, गई, सुभान अल्लाह, अब बिल्कुल घरों में ऐसे ही है। आबाद हो रहे हैं घर। उससे परवरिश भी हो रही है, तो औलाद की तरबियत भी हो रही है। क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चे बाज औकात नहीं जाते थे इमाम बारगाहों में, सेंटर्स में, तबीयत खराब है मेरी, मेरा मूड नहीं बिल्कुल हो ऐसे ही रहा, है। मैं मुझे स्कूल का काम करना, लेकिन अब तो घरों ही में है ना। तो अब जब माँ बाप सफे नमाज बिछाएंगे, जब बहुत अच्छी बात जानमाज है, बहुत अच्छी बिछाएंगे, बात है। फर्शदा बिछाएंगे, तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे। तो एक मौका कुदरत ने तरबियत औलाद के लिए भी हमें दिया है, ये हम इसको सुभान अल्लाह, जाया ना सुभान करें तो अल्लाह। बेहतर है। अगर ये भी वक्त हाथ से निकल गया, अल्लाह। हमें चाहिए कि अपनी
फैमिली को भी टाइम दें और अपने घर में फर्श-ए-ज़ा बिछाकर तरबियत करें अपनी नस्ल सुभान की। अल्लाह। देखिए, नस्लें ही मुस्तकबिल है हमारा, ये बच्चे ही हमारा नस्लिन मुस्तकबिल है। बाद इन्होंने नस्लिन, आगे आकर बिल्कुल। तालिबात अहले बैत की तबलीग करनी है। अगर यही मस्जिद इमाम बारगाह नहीं जाएंगे या दीन पर नहीं चलेंगे तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, पर नामो निशान मिट जाएगा, बिल्कुल पता ऐसी भी बात। नहीं चलेगा। जो हमारे बुजुर्गों ने, जो मुज्तहिदीन ने, जो आयतुल्लाहों ने, जो इन मराजा उज़्ज़ाम ने खिदमात अंजाम दी है, ये इनकी मुझे हैरत होती है। मैं बल्कि अपनी जिंदगी को देखता हूँ। अली भाई थोड़ा सा बस दिल कर रहा है बातें करूं कि मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं किया। वो मुज्तहिदीन, वो मराजा उज़्ज़ाम जिन्होंने 50-50, 70-70 साल मदारिस की खिदमत की है, जो किताबें लिखने में, मैं आप यकीन करें कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता करे, मैंने उनके खुद हाथ देखे हैं लिखने से। उनके ये जो हाथ की उंगलियां हैं टेढ़ी हुई हुई हैं, उनके पढ़ने से उनकी आंखें बैलेंस नहीं रही। अब आपको पता है, ये है इन उलमा की खिदमात जो हमें आकर 1 घंटे की तकरीर देते हैं। ये 1 घंटा नहीं है, इसके पीछे 100 घंटे होते हैं जो ये रिसर्च करते हैं, जौहर निकाल के देते हैं। सुभान अल्लाह, जौहर निकाल के बहुत देते हैं। उम्दा। तो ये है खिदमात। मैं कलाम पेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी घड़ी पे भी नजर है, तेजी से वक्त गुजर रहा है। ये दुआया अशार पेश कर रहा हूँ। मेरे मौला करम हो करम, 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 जल्द हो अब ज़ुहूर आपका, आपके चूमे हम भी कदम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, दे रहे हैं सदा दो जहां, अल अजल या इमामे ज़मान, रो रहा है लहू आसमां, खून में डूबी हुई है अज़ां, दीपे फिर आया दौरे ख़िज़ां, आपका मुंतज़िर है हरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे माबूद मेरे खुदा, वास्ता पंजतन पाक का, सदक़े शाह कर्बो बला, निस्बते गाज़िए बावफा, सुभान अल्लाह, हो मदद मेरे मुश्किल कुशा, कब तलक हम सहेंगे सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, आएगी फिर से फसले बहार, आएगा हर चमन पर निखार, होगा नादे अली का हिसार, खत्म हो जाएगा इंतजार, ऐ मेरे बार में ताजदार, आप और ईसा होंगे बहम, मेरे मौला करम हो करम,
پھر پریشان ہے اہل وطن، آج پھر جل رہا ہے چمن، کتنے بیمار ہیں پھر بدن، بڑھ رہی ہے مسلسل گھٹن، ہائے ہائے ہائے، کیجے امداد شاہ زمن، سبحان اللہ، اب سبحان تو اللہ، آ جائیے محترم، اللہ میرے مولا کرم ہو کرم۔ وقت سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ منتظر ہے ہم اہل عزا، منتظر ہے صف انبیاء، دے رہی ہے صدا کربلا، صف بنائے ہیں اہل وفا، کر رہے ہیں مسلسل دعا، ہائے آپ ہائے، رکھ لیجئے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو سبحان اللہ، کرم، سبحان اللہ، یوں نمودار ہوگی سحر، ہوگی مولا کی ہم پر نظر، چین سے پھر کٹے گا سفر، یوں ملے گا دعا کو اثر، شکر ہم بھی کریں گے ظفر، دی کے لہرائیں گے پھر علم، میرے سبحان اللہ، مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ بہت ہی خوبصورت کلاموں کا سلسلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پروگرام اپنے آخری مراحل کو چھو رہا ہے، اپنے آخری لحظات کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اپنے منطقی انجام کی طرف۔ یوم علی کے جلوسوں میں جہاں پر آپ نے پوری حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے مینج کیا ہوا تھا، ایک دو جگہ پر جیکب آباد اور شکارپور میں جو ہے وہ 35 افراد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، ان کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہیں تمام ناظرین سے کہ وہ جلد از جلد صدقے میں مولا امیر المومنین کے ان کو رہائی جو ہے وہ نصیب ہو، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور آپ کا نوحہ گناہ ہے زینب مستر، اس کے ساتھ ہم پروگرام کو اس کے بعد خدا پذیر لے جائیں گے۔ آج یتیموں کا والی چلا گیا، آج یتیم پھر سے یتیم ہو گئے، نوحہ گناہ ہے زینب مستر علی کے بعد۔ یہ پیش فرما دیجیے۔ میں شکر گزار ہوں اہل بیک ٹی وی کے تمام لوگوں کا، خصوصاً باقر زیدی صاحب اور زہرا زیدی صاحبہ، اور آپ کا بھی کہ اس عبادت میں شامل کیا ہے۔ ظاہر ہے بڑی خدمات ہیں اور یہ خدمات جاری و ساری ہیں، پوری دنیا میں یہ دیکھیے سنی جا رہی ہے، اور میں بس آخر میں نوحے کے اشعار پیش کر رہا ہوں، اور آپ مجھے اپنی مخصوص دعاؤں میں، کل شب قدر کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مومنین سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو ابھی اپیل کی گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ کل ہی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تو اچھا ہو جائے گا مومنین، کیونکہ کل رات بڑی رات ہے، قدر کی رات ہے، صدقہ دینے کی رات ہے، اپنے مال کو پاک کرنے کی رات ہے، تو کل ساتھ دیجیے گا اہل بیت ٹی وی کا۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ نوحہ گناہ ہے زینب مستر علی کے بعد۔ میں بتاتا چلوں کہ نوحہ شہید امجد صاحب جی بھی پڑھ چکے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ نوحہ گناہ ہے زینب مستر علی کے بعد،
कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, महराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया, महराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, बेवाए और यतीम रहे इंतजार में, बेवाए और यतीम रहे इंतजार में, कितने गरीब बैठे हैं दर पर अली के बाद, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, सहरी न ऐसी होगी मयसर अली के बाद, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज ईद, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज ईद, मस्जिद में जाके रोएंगे शबर अली के बाद, ज़ैनब की जिंदगी में न आई कोई खुशी, ज़ैनब की जिंदगी में न आई कोई खुशी, बिगड़ा है इस तरह से मुक़द्दर अली के बाद, ज़ैनब ये कह के सूए मदीना चली ज़फ़र, ज़ैनब ये कह के सूए मदीना चली ज़फ़र, हम क्या करेंगे कूफे में रहकर अली के बाद, हम क्या करेंगे कूफे में रहकर अली के बाद। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हज़रत क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह। जज़ाकल्लाह ज़फ़र अब्बास। ज़फ़र भाई बहुत ही मशकूर हैं, बहुत ही ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया, और इससे कबल कि हम आपसे इजाज़त चाहें, दुआ करेंगे जितने भी हमारे मोमिन और मोमिनात, मुस्लिम और मुस्लिमात कोरोना के हवाले से अलील हैं, खुसूसियत के साथ असलम हाशिम भाई, परवरदिगार उनको चाहरदा मासूमीन के सदक़े में जल्द अज जल्द शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपना टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भाई के अलावा हमारे यहाँ टोरंटो में कैसर भाई हैं, पाकिस्तान में सगीर आबिद रिजवी साहब हैं, बड़ी मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत, ये मौला इनको भी सेहत शिफा कुल्ली अता फरमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, और हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 4 बजे यूके टाइम से होगी। इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।